تنولی صاحب، حضرت سیدہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ ابتدائی احوال کیا ہیں؟ والدین، حسب نسب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی مبارک تذکرہ ہے حضرت ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، امہات المومنین کی شان بہت بلند ہے اور اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو وہ غیر معمولی امتیازی مقامات عطا کیے ہیں جو ظاہر امت میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اگر جنت اہل ایمان کے ماؤں کے قدموں تلے ہے تو پھر ہماری پہلی جنت امہات المومنین کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ جس وقت ہم تذکرہ کرتے ہیں امہات المومنین کا تو ہم اپنی جنت کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت سودا بنت زمعہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت سے امہات المومنین کے اندر بھی امتیازات عطا کیے ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت سودا کی جب ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں تو خاندانی لحاظ سے بھی آپ بہت حسبی اور نسبی طور پہ شرف کی اور امتیاز کی حامل شخصیت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو خاندان ہے قبیلہ بنی عامر سے ہے، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کے اندر، اور اگر ہم آپ کے شجر نسب کو دیکھیں تو حضرت لوی پہ جا کے 9ویں سلسلے پہ جا کے 9ویں پشت میں جا کے آپ کا نسب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے یہاں بھی ایک کنیکٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور بنی عامر جو قبیلہ ہے، یہ ہم اس کی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ وہ قبیلہ ہے جو بطور قبیلے کے بطور وفد کے آ کے انڈیویجولی نہیں بطور وفد کے آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی، اور اس قبیلے کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، یعنی جنگ و جدل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، ماہرین حرب کے لحاظ سے دیکھیں، شعر و ادب کے لحاظ سے دیکھیں، لبید بن ربیعہ بہت بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی۔ اچھا، عامر ابن طفیل ہے، اس طرح لیلہ ابی خلیلیہ ہے، بہت سے شعراء ہیں جو اس قبیلے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ہم حضرت تنولی صاحب کو تھوڑی سی شاعروں کی حوصلہ افزائی فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شعراء کی تعریف کی ہے ان کا امتیاز ہوا نا؟ بلا شبہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب جب شعر و شاعری کا تذکرہ چلا تو یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لیلا اور مجنو بھی اسی قبیلے سے ہیں، کیا کہنے آپ، جن کے ساتھ بہت سی داستان محبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو عربی سے فارسی اور فارسی سے پھر اردو تک، بے شک وہ یعنی جتنی اس کی بہن زبانیں ہیں ان سب میں یہ روایات پہنچی ہیں۔ کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، کیا بات ہے، فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ کیس بھی آ گیا اور سبحان سلامت رہا، واہ واہ۔ اچھا، دوسری طرف ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے ننیال کو دیکھیں تو بنو نجار سے ہیں، اور بنو نجار بھی بڑا قبیلہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو بنو نجار کے ترانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس گھرانے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیالی رشتہ داری بالکل۔ اور جو ان کے نانا ہیں حضرت سودا کے، وہ حضرت ہاشم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ کتنی قربتیں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، بنی نجار کے اندر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار میں سے اگر کسی کے گھر سب سے اچھے ہیں تو وہ بنو نجار ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری بنو نجار میں سے ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے قیام فرمایا۔ تو یعنی اگر ہم ددیالی لحاظ سے دیکھیں اس لحاظ سے بھی، اور اگر ننیالی لحاظ سے دیکھیں اس لحاظ سے بھی، حضرت سودا بنت زمعہ کا جو حسب و نسب ہے وہ بہت قابل فخر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت سودا کی جو شخصیت میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو امتیازات عطا کیے، قبول اسلام کے والے سے اولین سابقون الاولون میں آپ شامل ہیں، اور اپنے قبیلے کی پہلی فرد ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس بہت سارے اپنے قبیلے کے لوگوں کے قبول اسلام کی تحریک آپ ہی نے کی، بے شک آپ ان کی محرکہ ہیں، آپ کی تحریک پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشانہ پاک ہے اس میں بھی حضرت جو سودا ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد پہلی شخصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پاک میں آئیں، اور آپ کا حسن خلق، آپ کی شخصیت دراز قد تھیں، آپ بہت وجیح شخصیت کی مالک شخصیت تھیں، ہزاروں میں بھی بیٹھی ہوں تو دور سے نمایاں ہوتی تھیں۔ اور اب دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کی وجاہت اور آپ کی شخصیت کی دلکشی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سودا کو دیکھ کے رشک آتا ہے، اور حضرت سودا کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش کہ میری روح اس کے قالب میں۔ سبحان اللہ۔
مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان رشتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کا مطلب یہ ہوگا حضرت سودا کی شخصیت کی جو اٹریکشن تھی، ان کی شخصیت کی جو دل آویزی تھی، ان کی شخصیت کی جو وجاہت تھی، وہ امہات المومنین کے اندر بھی رشک کا باعث تھی، اور امہات المومنین بھی اس کے اوپر رشک کرتی تھیں، اور اس کو پانے کی، اس کے قریب ہونے کی ان کے اندر ایک کوشش نظر آتی تھی۔ امہات المومنین کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں ایک بات جو بہت وضاحت سے ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی اس پر بسا اوقات زیر سوال اس کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے ہوئی اور آپ نے طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا، کوئی شک نہیں، اور یہ دوسری شادی تھی، یہ تقریباً ہم عمر ہم عمر ہے، آپ کی ولادت جو ہے 40 قبل نبی ملتی ہے، یعنی بالکل ہم عمر ہے، ٹھیک فرمایا آپ نے، اور اس وقت ضرورت بھی اسی طرح کی خاتون تھی، بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں کسی روز ہم بات چیت اس پر کر سکیں یا کوئی مضمون لکھا گیا ہو یا نہیں، کہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو اہلیہ تھی حضرت خولہ بنت حکیم، جی جی، وہ حضرت علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں کتنی محبت، خلوص اور احترام سے مشورے دیا کرتی تھیں، بلا شبہ، اور حضرت علیہ السلام ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے، ان کے مشوروں کا ہی نتیجہ ان کے مشورے سے ہی یہ بھی نکاح حضرت سودا بھی حرم نبوی میں داخل، جی ہاں، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امہات المومنین کا جو کردار ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ سوشل وزڈم ہے، کاش کہ ہم اس کو ڈسکور کرتے، اس کو ایکسپلور کرتے، بجائے اس کے کہ اسپیشل جو ویسٹ کا امپیکٹ ہے اس کے تحت آپ دوسری طرف نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے سوشل وزڈم پہ جائیں تو آپ دیکھیں اس سے اسلام کی تاریخ کو کتنی تقویت ملی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ سارے الزامات ختم ہو جاتے ہیں جو الزامات اٹھائے جاتے ہیں، جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اتنے متنوع المزاج خواتین جو تھیں امہات المومنین کے منصب پہ آئیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے اندر آپ دیکھیں کیا استقامت، کیا اعتدال، اور آپ کے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط اور ایک مستحکم شخصیت کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔